الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 15 جولائی سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا فیس بک لائیو کے ذریعے، اور جو ایک سلسلہ میں نے شروع کیا جو ایمان کے ارکان کے تعلق سے، ایمان کے ارکان کی شرح، اس کی تھوڑی سی وضاحت، تو اس کی آج یہ تیسری قسط ہے. اور جیسا کہ میرے دوستو میں نے کل بتایا تھا کہ ایمان کے ارکان کی تعداد 6 ہے، یعنی ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اس میں سب سے پہلا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. تو یہ 6 ارکان ہیں اس کے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آج جس موضوع پر بات ہوگی، یا جو ایمان کے ارکان میں سے جس رکن کی میں تھوڑی سی تشریح یا اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلا رکن ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے. اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یا ایمان باللہ، یہ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے. یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، یہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے مراد ہے؟ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام جو ہے یہ ایمان باللہ ہے. نمبر 1 ہے اس سلسلے میں جو 3 چیزیں ہیں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ اس پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے، اور وہ اکیلا ہی اس کا خالق و مالک ہے، وہی اس کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا، اور وہی اس کائنات کے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے، روزی دینے والا، زندہ کرنے والا اور مارنے والا وہی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی رب پروردگار نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ سب اللہ پر اعتقاد رکھنے میں چیزیں آتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کو مانا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ نفع نقصان کا مالک، سب کچھ وہی، اس کے سوا اور کوئی رب پروردگار نہیں. وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہی ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دوسروں سے بے پرواہ ہے. ہر قسم کا حکم اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس پر کوئی غلبہ پانے والا ہے. بلکہ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس، سب اسی کے غلام اور بندے ہیں. یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت، اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ ایک پاک ذات ہے. یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں. ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا
یا ان میں سے کسی چیز کا اس بات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ہمیں اس کا اعتقاد رکھنا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی آپ ایمان رکھنا کہہ لیجئے اس کو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. کوئی جو ہے ان چیزوں کا اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے. سب کچھ اس کائنات میں تصرف کرنے والا ساری چیزیں جو میں نے بھی بیان کی ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ہے نا؟ اے لوگو، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہے. اسی طرح سے سورہ آل عمران میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ہے نا؟ اس میں اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے تو جسے چاہے ذلت دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. اسی طرح دوستو سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. تو یہ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین، یہ اعتقاد رکھنا کہ اس پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے اور یہی اکیلا اس کا خالق و مالک، اور اس میں سب کچھ تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا، نفع نقصان ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. میرے دوستو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہاں میں 2-3 دلائل دے دوں جس سے ثابت ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت سمجھ لیجئے کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل سے ان کا تعلق ہے. جو اللہ کی وحدانیت پر وہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے نا. تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی وحدانیت کے دلائل جو ہے بے شمار ہے، اور جو شخص بھی ان پر غور و فکر کرے گا اس کے علم کو پختگی اور مضبوطی حاصل ہوگی اور اس کا یقین بڑھ جائے گا. اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت الوہیت میں یکتا ہے، یکتا اور لا ثانی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ان دلائل میں سے بطور مثال میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کچھ دلیلیں. پہلی چیز کہ کائنات کی تخلیق، اس کا عجیب و غریب نظم و نسق، یہ جو اس کائنات کو اللہ نے جو بنایا اور جس طرح سے اس کا انتظام کیا اس نے، جو اس کا نظم و نسق جو ہے چل رہا ہے، اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار ہے. اور جو آدمی بھی غور و فکر اور سوچ بچار کرے گا اس میں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس طرح سے جو ہے اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ حیوانات، نباتات، جمادات، رات اور دن، اس کا بڑا ہی دقیق نظام جو اللہ نے بنایا. یہ ساری چیزیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اکیلا ہی ان کا خالق و مالک اور عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کا مستحق نہیں، اور وہی کیا اکیلا ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے. دیکھیں آپ اس میں غور کریں، اگر اس کائنات کی چیزوں میں، ہر ایک چیز میں آپ جو بھی جتنی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں اس کو،
تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور آدمی جب غور و فکر اور سوچ وچار کرے گا اس میں تو بذات خود بخود وہ جو ہے اس بات کا اقرار کر لے گا کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو یہ کرنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین یہ ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 13 سے لے کر کے 33 تک ہے، اور اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ یہاں سے جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ آیتوں کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ ہچکولے نہ کھائے، زمین ہلے نہ، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ معلوم کر لیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح میں دوستو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں، آپ پڑھیں گے آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک، سورہ روم ہے نا، اس میں بھی اللہ کی نشانیوں کو آپ پائیں گے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ اس کو پڑھیں گے اگر قرآن میں تو یہ آیتیں جو ہیں 20 سے 25 تک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے میں نے جو آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان بن کر ہر جگہ پھیل رہے ہو، اور ایک اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں، تمہارے جوڑے جو ہے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ نے آگے فرمایا اور ایک یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے دانش مندوں کے لیے، اس میں بھی یقیناً کئی نشانیاں ہیں۔ تو یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، آدمی خود اپنے نفس کے اندر اپنے آپ میں اگر غور و فکر کر لے تو اس کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اور اس بات کا اقرار کر لے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ انسان اپنے آپ میں اگر دیکھ لے کیسے وہ پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس جو ہے بچے نہیں ہیں، ہے نا، شادی ہوئی 20-20 سال 25-25 سال گزر جاتے ہیں، بچے نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا انسان کے اختیار میں تو کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں، جانوروں کے پیٹ سے نکلنے والا صاف سفید خوش رنگ پاکیزہ مزیدار خالص دودھ بھی ہے۔ آپ دودھ میں تھوڑا غور کر لیجئے کس طرح سے وہ دودھ بن رہا ہے، اور وہ دودھ مگر صرف ایک مشروب نہیں، ایک پینے کی چیز نہیں، بلکہ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے مکمل غذا کا کام دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 66۔ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، جو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دودھ جو ہے نکلتا ہے، کھانے کا جو فضلات اور خون جو موجود ہے انہی چیزوں کے درمیان سے خالص دودھ نکل رہا ہے۔ کون کر رہا ہے اس کو؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلائل میں سے اللہ کی قدرت الہی کی ایک بڑی نشانی اگر آپ دیکھ لیں
تو شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا لذیذ مشروب، جس کو آپ ہنی بولتے ہیں انگریزی میں، ہے نا، عسل بولتے ہیں عربی میں، یہ شہد جو ہے، اب دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ نکلتا ہے، کیسے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا بھی رکھی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ نحل ہی میں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، یعنی اور اس طرح سے انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر، چھتا جو اس کا ہوتا ہے، بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے دوستو، ہے نا، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو اس میں کئی نشانیاں آپ کو جو ہے معلوم ہوں گی کہ کس طرح سے یہ نشانیاں اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، نمبر 1، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ کی فطری وحی کے نتیجے میں وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کسی بڑے ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہو، کتنا بہترین اپنا جو ہے وہ چھتا اور اپنا وہ گھر بناتی ہے جو ہے شہد کی مکھی۔ اس چھتے میں خانے ہوتے ہیں اور انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہے، اس میں جمع کرتی ہے اس کو، اور بیرونی خانوں پر پہرے دار مکھیاں پہرا دیتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی۔ پورا انتظام ہے سیفٹی کا، سمجھ رہے ہیں نا، اس میں رس بھر رہی ہیں وہ شہد، اور باہر جو ہے مکھیاں کچھ ہیں جو پہرا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ ہوتی ہے اور سب مکھیاں اس کے تابع ہوتی ہیں، اس کی بات، اس کی فرمان، اس کو آرڈر کو مانتی ہیں سب، اور جب وہ رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں تو ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ایک ساتھ، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح مکھیاں میرے دوستو، شہد کی مکھیاں جو ہے رزق کی تلاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھلوں، پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں، پھر یہی رس اپنے چھتا کے کھانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں۔ پھولوں سے جو رس چوستی ہیں، مختلف پھولوں سے، وہی لا کر کے اس میں وہ جمع کرتی ہیں اپنے چھتے میں۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط جو ہے ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے رہنا، یہ سب راہیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ سب اللہ نے سسٹم تیار کر دیا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ شہد جو ہے مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، اس کے متعدد خواص ہیں۔ سب سے اہم خاصیت یہ ہے شہد کی کہ یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے جو ہے اس میں شفا موجود ہے نا۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جو اشیاء، جو چیزیں شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار اور بحال رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ادویہ یعنی دوائیں ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ جو چیزیں اس میں ڈالی جائیں گی وہ بہت مدت تک جو ہے وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے بذات خود ایک زہریلا پتنگا ہے نا۔ انسان کو اگر ڈس لے تو سوجن ہو جاتا ہے چمڑے میں، تکلیف ہوتی ہے اس کے ڈنک مارنے سے، سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے زہریلے پتنگے کے اندر سے نکلا ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے، نیز اس کے لیے ایک شیریں یعنی میٹھا اور لذیذ غذا کا کام بھی دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔
تو میرے دوستو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت یہ چیز نہیں کر سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اور یہ تفصیل جو ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا چیز میرے دوستو، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنا ہے، اس میں سے پہلی چیز جو میں نے بتایا کہ ساری کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق، تصرف کرنے والا، موت اور زندگی کا مالک، سب کچھ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین، وہ میں نے شروع میں بتایا، یہ پہلی چیز اللہ پر ایمان رکھنے کے تعلق سے جو ہمیں اعتقاد رکھنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اللہ پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ہے نا، جو ہمیں اعتقاد رکھنا ہے نا، دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ معبود برحق جو ہے اللہ رب العالمین ہی ہے، وہ اکیلا ہی تمام قسم کی ظاہری باطنی عبادات کا مستحق ہے، اور عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی پیغام کے ساتھ، سمجھ رہے نا، اسی میسج کے ساتھ اللہ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سورہ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی بھی ہو تو طاغوت ہے، یعنی انسان کسی چیز کی عبادت کر رہا ہے اللہ کے علاوہ اور اس سے راضی ہے، اس عبادت سے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب طاغوت میں داخل ہے، سب طاغوت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت جائز نہیں ہے، کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ہر رسول نے اپنی قوم سے ہی بات بتائی، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، یعنی اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستو تمام عبادات، مثلا دعا، نظر و نیاز، توکل، ذبح وغیرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائی جائیں، اسی کے لیے کیا جائے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی کو حاجت روا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، داتا اور نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں، ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی
اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشہور حدیث کہ جب بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ سے مانگو، اور تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر تمام لوگ مل کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو نقصان رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوسرا اعتقاد میرے دوستو جو لازمی اعتقاد ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے تعلق سے، کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور تمام قسم کی ظاہری باطنی عبادات کا مستحق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تیسرا اعتقاد جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے تعلق سے، وہ یہ ہے نا، اس کا تیسرا اعتقاد کہیں یا تیسرا جو ہے ایمان باللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر پختہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالی تمام اسماء حسنہ، یعنی اللہ کے جو اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ سے موسوم اور صفات کاملہ سے متصف ہے، اور وہ اپنے ان اسماء حسنہ اور صفات کمال میں یکتا ہے، یعنی اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو وشیشتائیں ہیں یا اس کے جو اچھے نام ہیں، وہ اس میں کیا ہے، وہ یکتا ہے، جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اور ان میں اس کا کوئی مثیل ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھے نام جو ہیں، اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ، اور ہمیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ بھی ایک لازمی تقاضا ہے کہ اس پر ہمارا پختہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو اچھے نام ہیں، یا اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو وشیشتائیں ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، ہے نا، وہ کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان سے متصف ہے اور اس میں وہ یکتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو کہا گیا کہ جو کجروی کرنا یا ٹیڑھی رائے اختیار کرنا، یعنی اللہ کے ناموں کے تعلق سے، تو اس سے مراد تو یہ کہ ہے کہ اس کے تمام اسماء حسنہ یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اسماء حسنہ، اس کی جن صفات عالیہ پر دلالت کرتے ہیں، انہیں تسلیم نہ کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ جن عظیم معانی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام جن معانی پہ دلالت کرتے ہیں، ان کے خلاف عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام کیا ہے، الرزاق ہے۔ رزاق کا مطلب روزی دینے والا۔ یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اللہ کا یہ نام کہ رزق دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہے ہی روزی دینے والا ہے، اور روزی دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اس نام کا معنی یا اس نام سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس کے خلاف عمل یہ ہے، یعنی اس کے خلاف ٹیڑھی راہ اختیار کرنا، خلاف عمل کرنا یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے، یعنی روزی اللہ دینے والا ہے، رازق وہ ہے، مانگنا تو اللہ سے چاہیے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے جو ہے غیر اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور غیر اللہ کو رزق دینے والا تصور کیا جائے، ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے نعوذ باللہ کہ جو روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام جو ہے العظیم ہے، سمجھ رہے ہیں نا، عظیم،
جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عظمت اور بزرگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کائنات کے تمام امور میں اسی کا حکم چلتا ہے. یعنی ساری عظمت اور بزرگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور کائنات کے تمام امور میں اسی کا حکم چلتا ہے. اس پوری دنیا میں، کائنات میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. اسی لیے کیا ہے، اپنی پیشانی کو جھکانا، اپنی جبین نیاز کو جھکانا اور سجدہ ریز ہونا، سجدہ کرنا صرف اسی کے لیے روا ہے. یعنی اگر ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، سجدہ کریں گے تو اللہ کے لیے. لیکن اب اس کے خلاف اگر عمل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بزرگ یا ولی کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا جائے، یا اس کی قبر پہ سجدہ کیا جائے، یا غیر اللہ کو کائنات کے امور میں تصرف کرنے والا مانا جائے کہ وہ بھی کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں جیسے اللہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس کے خلاف عمل ہوا. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری خوبیاں، ساری صفات، ساری وشیشتائیں، سارے اچھے نام یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں اور اس میں وہ یکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ ساری چیزوں سے وہ متصف ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں شمار کرے گا ہے نا جنت میں داخل ہوگا. اور وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور وہ طاق ہیں، طاق ہی کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں شمار کرے یا جو انہیں حفظ کر لے، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے اچھے ناموں کو زبانی طور پر شمار کرنا یا حفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے ان اسماء مبارکہ، اللہ کے جو اچھے نام ہیں، ان کو یاد کر کے ان کے معانی کو بھی اپنے دل میں اتارا جائے. وہ نام کے جو معانی ہیں، وہ نام کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو، ان معانی کو بھی اپنے سمجھا جائے، ان کو اپنے دل میں اتارا جائے اور ان کے خلاف عمل نہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہے نا 2 چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کیا، اس پر ہمیں اعتقاد رکھنا ہے. تھوڑی سی بات ہے انشاءاللہ، میں اپنی بات ختم کروں گا، جو ہے میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کر لوں. تو اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، یعنی اللہ کے جو اچھے نام اور اس کی جو وشیشتائیں ہیں، جو اس کے صفات ہیں، ہے نا، جو اعتقاد ہم نے بھی ذکر کیا اوپر اس سے پہلے، ہے نا، تو اس میں کیا ہے، وہ 2 بنیادوں پر قائم ہے. پہلی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وہ اچھے نام اور بلند صفات ہیں جو کہ اس کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہیں. اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کے ہم مثل کوئی نہیں، نہ ہی کائنات میں سے اس کا کوئی شریک ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحی ہے. یہ تھوڑی سی بحث علمی ہے، اس لیے تھوڑا دماغ، یعنی آپ دھیان دیں گے تبھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی، زندہ رہنے والا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے حیات ثابت ہوتی ہے. صفت حیات یعنی زندہ ہونا. سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے لیے اسی کامل طریقے پر ثابت کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے. اور یہ زندگی کامل ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے کہ جس میں کمال کے تمام لوازم، مثلا علم اور قدرت وغیرہ موجود ہیں، اور یہ ایسی زندگی ہے جو شروع سے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جو زندہ، جاوید اور قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے میرے دوستو، دوسری بنیاد کیا ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص، ہے نا، مثلا نیند، عاجز آ جانا، جہالت، ظلم وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ بھی کیا ہے، ایک بنیادی چیز ہے، کیا ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک صاف ہے. جیسے نیند آنا، عاجز ہو جانا، جہالت، کسی چیز سے ظلم وغیرہ، ساری چیزیں، اور مخلوق کی مشابہت سے وہ مبرہ ہے.
چنانچہ ضروری ہے کہ ہر اس چیز کی نفی کی جائے جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خود سننے والا دیکھنے والا۔ اور اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ اور آپ کا رب جو ہے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور ایک جگہ سورہ فاطر میں فرمایا اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے تمام قسم کے نقائص اور عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ آخری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کے صفات یعنی صفات عالیہ کے اس بات کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے چند ضروری امور کو جاننا جو ہے ضروری ہے، اس کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی جو وشیشتائیں ہیں، جو اس کی صفات ہیں ہے نا، اس کے لیے چند ضروری امور ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اور حدیث پاک میں جتنی وارد ہیں یعنی تمام صفات یعنی وارد شدہ تمام صفات کو اللہ کے لیے حقیقی طور پر ثابت کرنا، یعنی قرآن میں اور حدیث میں جتنی صفات وارد ہیں ان تمام صفات کو اللہ کے لیے حقیقی طور پر ثابت کرنا۔ نمبر 2، اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام کامل صفات سے متصف ہے اور تمام عیوب و نقائص سے جو ہے وہ مبرہ ہے، پاک ہے۔ نمبر 3، اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے، یعنی دونوں ایک طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں۔ نمبر 4، اللہ کی صفات کی کیفیت سوا اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، اسی لیے ان صفات کی کیفیت معلوم کرنے کا تکلف کرنا یا بیان کرنا مخلوق کے لیے قطعاً درست نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اور اس میں ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہم جو ہے اس کی ان 5 چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں استوا سے۔ استوا جو ہے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ استوا شرعی نصوص میں یہ استوا وارد ہے، یہ صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ استوا کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لہذا اس صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ صفت استوا جو ہے اللہ رب العالمین کا عرش پہ مستوی ہونا ہے نا، اس کو اللہ کے لیے ایسے کامل طریقے پر ثابت کیا کرنا ہے جس کا وہ مستحق ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شایان نشان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کو مخلوقات کے مستوی ہونے سے تشبیہ نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عرش سے بے نیاز ہے اور اس کا محتاج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسی طرح اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت پر غور و فکر نہ کرنا، اس میں سوچنا نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے جسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ امام مالک کا مشہور قول ہے اس سلسلے میں کہ استوا کا معنی معلوم ہے، استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا جو ہے بدعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اس صفت پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور بڑائی جو اس کے شایان شان ہے، اور اسی طرح اس صفت سے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً اپنی مخلوقات پر بلند ہونا، یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بلند ہے، جو ہے استوا یعنی عرش پر وہ مستوی ہے نا، یہ معنی اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور ان لوگوں پر رد ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود مانتے ہیں۔ صوفیوں کا جو عقیدہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نا، تو اس میں رد ہے ان کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے،
ہے نا, لیکن اپنی صفات مثلاً علم, سننا, دیکھنا, نگرانی کرنا, احاطہ کرنا وغیرہ, اس کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے نا. دنیا میں کوئی کام, یعنی علم کے اعتبار سے کیا ہے, وہ ساری چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پر مستوی ہے. دنیا میں کوئی کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا. وہ کائنات کی تمام حرکات و سکنات کا علم رکھتا ہے, انہیں سنتا اور دیکھتا ہے. سمجھ گئے نا, جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں, اس آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 59 کا, اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے, اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جس سے وہ جانتا نہ ہو, نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو, اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کو میرے دوستو ساری چیزوں کا علم ہے, ساری چیزوں کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز کو سنتا ہے, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے, عرش پر مستوی ہے, اور کیا ہے, وہ ہر جگہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے. آخری بات میرے دوستو کہ اللہ کے ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. ابھی آپ سمجھیں گے اس کو, ذاتی اور فعلی صفات کیا ہے. اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو عقیدہ ابھی بیان ہوا, اہل سنت والجماعت کا ہے نا, یہی عقیدہ اللہ کی ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں بھی ہے. یعنی وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ذاتی صفات سے مراد وہ صفات عالیہ ہیں جو اللہ کی ذات بابرکات سے متعلق ہے, اللہ کی ذات سے متعلق, مثلا چہرہ, ہاتھ, پاؤں, انگلیاں وغیرہ. اور یہ صفات ہے جن کا قرآن مجید کی آیات کریمہ اور احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ کا ہاتھ, اس کا چہرہ, انگلیاں, ساری چیزیں, پاؤں, ہے نا. تو یہ صفات جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے, سمجھ رہے ہیں. اور فعلی صفات سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ کے بعض افعال سے متعلق ہیں. اللہ کے افعال یعنی اللہ کا کام جو آپ کہہ لیجئے, سمجھ رہے ہیں نا, اس کا فعل, جیسے آنا, نازل ہونا, محبت کرنا, راضی ہونا, پسند کرنا, ناپسند کرنا, ناراض ہونا, غضبناک ہونا, انتقام لینا, ہنسنا, خوش ہونا, دیکھنا, سننا وغیرہ, یہ تمام صفات بھی اللہ کی کیا ہے, یہ قرآن مجید اور احادیث میں وارد ہیں. چنانچہ اہل سنت والجماعت جو ہے ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی بڑائی اور عظمت شان کے لائق ہے, عظمت شان کے لائق ہے. اور ان صفات کی تعویل نہیں کرتے, نہ ہی انہیں مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں, بلکہ ان پر یوں ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. تو میرے دوستو یہ چند باتیں مختصراً سمجھ لیجئے اللہ رب العالمین کے ایمان کے تعلق سے ہوئی کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان لانا یہ پہلا رکن ہے ایمان کا, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یعنی اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا یہ ہم سے کیا چاہتا ہے, یعنی کن چیزوں کا اعتقاد رکھنا, ہمیں کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے, اور کون سی چیزیں ہمیں جاننی اور سمجھنی چاہیے. تو میں نے اس طرح سے مختصراً میں نے یہ چیزیں جو ہے عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے تعلق سے یہ چیزیں ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.